اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اقتدار کی ایک کرسی ہے، دو چاہنے والے الیکشن ہو گیا، چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کے ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساقیے بدہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ہزار قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جڑے۔ یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں، اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں۔ حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا۔ میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ۔ محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں۔ یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں۔ اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے۔ تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس۔ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے۔ میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، دارالسلام کا نام سنا تھا۔ یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی، سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی۔ مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت۔ میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں، یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی۔ اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے۔ ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے۔ یہ بندہ نواز عشق ہے۔ اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے۔ میں صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں۔ کل شیخو پورے تھا، پھر آج دھوبی گھاٹ، تو اب آپ کے پاس کل اگلی منزل، وہ کبھی کیا کسی نے کہا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں۔ تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑے ہوں گے، میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں، کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے، وہ لکھنے والے کے، اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں، کئی رلا دیتے ہیں، کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لفظ سل جاتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجیے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کے لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے۔ تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے،
محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے بلکہ تمہارے لیے قرار جاں ہے، تمہارے لیے تسکین جاں ہے. ان کا نام اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما، تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا.